سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا یہ ایک رکوع ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، بے قصور غلط الزام لگ کر جیل میں چلے گئے۔ اب وہاں سے جیل سے نکلنے کا، جیل سے رہا ہونے کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالی بنا رہے ہیں۔ کہتے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اسباب بھی اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اسباب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھنا ہے جو غیبی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام۔ یہ آیتیں بڑے اہم اسباق ہیں ہماری روزانہ کی زندگی سے متعلق۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی نظام کے تحت میں ہو رہا ہے۔ ایک عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اب وہاں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام دیکھیں۔ وہ نظام اس طرح بنا کہ بادشاہ مصر کو خواب پڑا، اس خواب کا تذکرہ ہے۔ ان آیتوں میں محل کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں جیل کا تذکرہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کیسے تھے، وہاں پر دعوت کا کام کیسے کیا، جیل کے اندر قیدی ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسے تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو جیل سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے بادشاہ مصر نے خواب دیکھا۔ یہ سورہ یوسف کے اندر خواب ہی خواب ہے۔ ایک تو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا خواب ہے جو اصل ہے، پھر اس کے بعد یہ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، پھر یہ تیسرا خواب ہے۔ سچا خواب، اچھا خواب کافر بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو بادشاہ مصر تھا یہ کافر تھا اور یہ خواب دیکھ رہا ہے اور یہ سچا خواب ہے۔ تو خواب صحیح دیکھنا، اچھا دیکھنا، سچا دیکھنا یہ آدمی کے جو ہے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آدمی کا نیک ہونا برا ہونا اس کے عمل پر موقوف ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو ایک خواب سے بھی پریشان کر دیتے۔ فرعون بڑے مست مزے میں زندگی گزار رہا تھا، ایک خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ بس اس دن سے نیند اڑ گئی اس کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ چین سے نہیں سویا۔
اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت ہیں، وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر خواب بھی ہے۔ جب کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو خواب سے بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ اب اس نے خواب دیکھا بادشاہ نے، اور خواب دیکھ کر اپنے سارے درباریوں کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کا تذکرہ۔ خواب ایک دن دیکھا، گھبرا کے اٹھ گیا، بڑا عجیب خواب، چون چون کا مربع، یعنی پھر دوسرے دن خواب دیکھا، پریشان، پھر تیسرے دن تو واقعی کچھ اہم پیغام ہے اس کے اندر۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہی فرمایا ان آیتوں میں، وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے، انی ارى 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، دبلی پتلی گائے ہیں، وہ ان موٹی گائے کو کھا رہے ہیں۔ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ طاقتور کمزور پر حملہ کرتا ہے، اب یہاں الٹا ہے۔ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پر حملہ کرتا ہے، کمزور کو جو ہے دباتا ہے۔ اب یہاں دبلی پتلی 7 گائے ہیں جو موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ اس لیے پریشان ہوا۔ اور ایک خواب اس نے یہ بھی دیکھا، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ہری ہری بالیاں ہیں، خوشے ہیں اناج کے، ہری ہری بالکل، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں جو ان ہری بالیوں کو لپٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہری بالیاں بھی ختم ہو گئی۔ ایک خواب دیکھا بادشاہ نے، خواب سمجھ گئے نا؟ فوراً پریشان ہو کر سارے درباریوں سے کہتا ہے، یا ایھا الملا، اے میرے درباریوں، اے میرے مشیرو، ایڈوائزر، مشورہ دینے والے، رائے دینے والے بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر کا علم جانتے ہو، تمہیں کچھ پتا ہے تو ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایسا خواب جب کسی کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو، صدقہ دو، تھو کرو، یہ دن بھر کی جو ہے نا حرکتیں ہیں، تو ان لوگوں کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا، قالو، تو سارے درباری، مشیر، وزراء جتنے تھے کہنے لگے، اضغاث و احلام، یہ خیالات ہیں، اضغاث و احلام، یہ دن بھر کے تھکے ہوئے خیالات ہیں، زیادہ آپ نے روٹی کھا لی ہوگی، پیٹ بھر گیا ہوگا، زیادہ توجہ مت دیں، اضغاث و احلام۔ اور دوسرا جواب دیا، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور رہی بات خواب کی تعبیر کو تو ہم جانتے نہیں، ہم سے تو حکومت کے بارے میں پوچھیں، ہم سے ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہمارا جو فن ہے اس کے بارے میں پوچھیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ دوسرا ترجمہ جو علماء نے لکھا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا ہم اس ایسی خواب کی تعبیر جانتے بھی نہیں۔ ہاں کوئی بڑا اہم خواب ہو تو پھر بتائیے، ہم اس کی تعبیر بیان کرتے۔ تو یہ جتنے درباری تھے انہوں نے یہ جواب دے کر خاموش کر دیا۔ بادشاہ پریشان تھا، میں نے 1 2 دن نہیں 3 دن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور عجیب خواب ہے، گائے ہیں موٹی موٹی اور 7 پتلی، اور یہ ایک اس کو کیسے کھا رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خواب کا تذکرہ محل میں چلنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وزراء سے پھر جو ہے دائیں بائیں ہوتے ہوتے اس آدمی کے پاس بھی وہ خواب کا، کون ہے وہ؟ گزشتہ ہم نے پڑھا آیتوں میں کہ جو قید میں 2 قیدی تھے اور ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، ایک کو پھانسی مل گئی اور ایک کو نجات مل گئی، اسی کا تذکرہ ہے۔ وقال الذی، اس آدمی کو جب یہ خواب کی اطلاع ملی تو وہ کہتا ہے، نجا منہما، ان دونوں میں سے جس کو زندگی ملی، جس کو نجات ملی سزا سے، وادکر بعد امت، حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت کے بعد یاد آئے، وادکر بعد امت، امت کے کئی معنی عربی قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں امت کا ایک ہی معنی نہیں ہے، امت کا ایک معنی امام بھی ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امام ہے۔ امت کا ایک معنی جماعت بھی ہے، کنتم خیر امہ، تو یہاں امت کا معنی ہے زمانے کے بعد یاد آیا، او یوسف علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا نا اذکرنی عند ربک، بھئی تم جو ہے بچ جاؤ گے، تم بادشاہ کے قریب رہو گے، ذرا سا یاد کر لینا، میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے،
اس کی فائل کھولیں، اس کا مقدمہ کھولیں تاکہ اس کی رہائی کی شکل ہو۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یاد آیا ایک عرصے کے بعد کہ وہ ایک آدمی بڑے نیک وہاں پر جیل میں ہیں، وہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی اور بڑی صحیح تعبیر ہوئی تھی، وہ آدمی کو پھانسی ہو گئی، میں بچ گیا۔ تو بادشاہ سے کہتا ہے میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو صحیح تعبیر بتاتا ہے، فَأَرْسِلُونَ فَأَرْسِلُونَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، میں تمہارے خواب کی تعبیر لے کے آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے بھیجیے، میں جاؤں گا اور جا کر آپ کے خواب کی تعبیر لے کے آؤں گا۔ تو یہ صاحب جو ساقی تھے، بادشاہ کو شراب پلانے والے، وہ جو ہے خواب لے کر بادشاہ کا پہنچے ہیں جیل میں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز یہاں پر ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی یوسف علیہ السلام کے اخلاق ہیں، ان کا صبر، ان کا حلم، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ۔ ظاہر سی باتیں سوچیں، جس وقت وہ آدمی جا رہا تھا قید سے، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اذکرنی عند ربک، ذرا بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دو۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے بھلا دیا اس چیز کو ذکر کرنے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فلبث فی السجن بضع سنین، ایک لمبے عرصے کے تک، کتنے سال؟ 7 سال سے 9 سال تک حضرت جیل میں رہے۔ 7 سال سوچیں، اب وہ شخص آیا ہے، ہمیں کسی سے کام ہو، ہم اس سے کہیں اور وہ ہمارا کام بھول جائے، اب وہ آدمی اپنا کام لے کر ہمارے پاس آئے، ہمارا کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اسے یاد دلاتے ہیں نا، بھئی آج سے کچھ سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا، ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدق مجسم، سراپا صدقی صدق۔ یوسف صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا، صدیق کہتے ہیں زبان کا سچا، دل کا سچا، عمل کا سچا، سچا ہی سچا۔ ہاں، یہ بڑی نیکی ہے سچائی۔ حدیث میں آتا ہے سچائی ایسی خوبی ہے جو کئی خوبیوں کو زندگیوں میں پیدا کرتی ہے، جھوٹ ایسی برائی ہے جو کئی گناہوں کو وجود میں لاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ 3 برائیاں میرے پاس ہیں، ایک چھوڑ سکتا ہوں آپ کے لیے، تو آپ نے 3 برائیاں پوچھنے کے بعد فرمایا جھوٹ چھوڑ دینا۔ اس جھوٹ کی چھوڑنے کی برکت سے اللہ نے وہ دونوں برائیاں اس کے اندر سے چھڑوا دی۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو صدق و وفا کے مجسم ہیں، سراپا۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کے جیل میں ملاقات کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یوسف، وہ تو ایمان لا چکے تھے پہلے وہیں پہ، کہنے لگے کہ یوسف ایک خواب لے کر آیا ہوں اور اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے، اور وہ خواب بھی حضرت کے سامنے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ کس نے دیکھا خواب وہ ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ تعبیر میں لے جاؤں گا ان لوگوں کے پاس جو انتظار کر رہے ہیں۔ اور خواب کیا ہے؟ وہی خواب کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں، و7 عجاف۔ بعض یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، بعض لوگوں کو قرآن پاک سے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو ایک صاحب اپنی بیٹی کا نام عجاف رکھ دیے تھے۔ بھئی کہاں سے آپ نے رکھا؟ بھئی کہ قرآن میں ہے، عجاف بڑا اچھا نام ہے، عجاف۔ بھئی عجاف کا معنی کمزور، دبلی، پتلی، لاغر، ہر نام رکھنے کا نہیں ہوتا۔ تو 7 کمزور گائے 7 موٹی گائیں کو کھا رہے ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیوں کو لپٹے ہوئے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ سنبلات، ویسے سنبلہ بہت اچھا نام ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ۔ سنبلہ نام رکھ سکتے ہیں۔ سنبلہ کہتے ہیں دانے، دانہ، اور دانے کے اندر جو ہے نا جو غلاف ہوتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ خواب دیکھیں، مجھے اس کی تعبیر بتائیے، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ اس خواب کی تعبیر لے کر میں پہنچ جاؤں لوگوں کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے اخلاق دیکھیں،
قال، سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے، کوئی شکایت نہیں کیے، کوئی جو ہے شکوہ نہیں کیے، ہاں یہ بھی نہیں کیے کہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا میں کیا بتاؤں، ہاں تم کسی سے آؤ اس سے پوچھ لو، ہاں اچھا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا، لیکن تم نے ہوتا نا کئی چیزیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، سب سے پہلا جملہ۔ دوسرا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون۔ چوتھی بات ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، یہ 4 جملوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ آدمی جب خواب کہنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہنے لگے تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار تم لوگوں کو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، اناج اگانا پڑے گا۔ 7 سال لگاتار تم لوگوں کو مستقل طور پر، تزرعون زراعت کے معنی آتے ہیں اناج خوب اگانا ہے، بڑے خوشحالی کے سال 7 سال آئیں گے، زبردست بارشیں ہوں گی، زبردست، تو اس کو جو ہے نا تم فائدہ اٹھا کر خوب اناج پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی آیا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے، حضرت تعبیر بتا رہے اور تعبیر کے ساتھ پلاننگ بتا رہے، تدبیر۔ مصر جو ہے قحط کے بھور میں پھنسنے والا ہے، فائنینشیل کرائسس آنے والے ہیں، تو اس کرائسس سے، اس معاشی بدحالی سے کیسے ملک کو بچایا جائے۔ آپ پتہ ہے کون سا ملک ہے وہ ملک ہے مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اچھا آئی مصیبت، اب اللہ کے بندوں کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرتے ہو، یہ تو ہونا ہی ہے، ناحق بے قصور انسانوں کو جیل میں ڈالو گے تو ایسے ہی ہوگا، بول سکتے تھے نا، بے قصور انسانوں کو جیل میں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، نبوت کے اخلاق الگ ہے۔ جس کمیونٹی کے لوگوں نے ظلم کیا نبیوں پر، جب ان پر حالات آئے تو نبیوں نے جو ہے خوشی نہیں منائی بلکہ ان کی مخلصانہ مدد کی۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے، اس دور میں بھی مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مکے کے لوگ کتنی زیادتی کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آیا قحط مکے پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا، بلکہ حضرت ثمامہ ابن اسال جب ایمان لے کر آئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں مکے کو ایک اناج بھی نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے تو انہیں اناج بھیجو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے تعبیر بتا رہے ہیں، پھر تدبیر بتا رہے ہیں، پھر تبشیر بتا رہے ہیں۔ 3 چیزیں۔ تعبیر، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ پہلے تعبیر سن لیں، بعد میں ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بڑے زبردست بارشوں کے ہوں گے، اس میں خوب تمہیں جو ہے اناج اگانا ہے، اور پلاننگ یہ ہوگی کہ ان 7 سالوں میں جب اناج نکلے گا تو سارے اناج کو جو ہے نا تم کیا استعمال مت کرنا، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنے اناج کو استعمال کرو، بقیہ اناج کو اس کے خوشے میں، اس کی بالیوں میں رہنے دینا۔ سمجھتے ہیں خوشہ بالی ہے؟ پتہ نہیں اردو اتنی بھی کیا کہتے ہیں انگلش میں، پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام حفاظت کا، جب تک اناج وہ بالی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت، کیڑا نہیں لگتا، کوئی بیکٹیریا اندر نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر پھل میں دیکھیں آپ، بادام دیکھ لیں، بادام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک خول سے جو ہے اس کو ڈھاکا ہے، جب تک وہ بادام کا مغز اس خول کے اندر رہتا ہے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب اس کو پھوڑ دیا جاتا ہے پھر بادام نکلتا ہے، پھر اس میں کیڑے لگنے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے روزانہ کی پریکٹیکل زندگی میں۔ یہ حالات آئے ملک پر نا، ایسے حالات انسانوں پر بھی آتے ہیں، معاش کے، جاب کے، مالیات کے، کسی بھی۔ یہ وظیفہ کر لیں۔ یوسف علیہ السلام وظیفے نہیں بتائے، سب سے بڑی تدبیر دعا ہے۔ دعا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پلاننگ بتائی،
ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی حالت آتی ہے تو ہم پریکٹیکل چیزوں میں کتنا ہم جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو جو ہے نا دور ہٹ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ توکل والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں بھئی، اللہ کریں، بارشیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اناج اللہ اگاتے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ دیکھے گا۔ نہیں، اس طرح نہیں کیا۔ فما حسدتم فذروہ، رہنے دو، جن بالیوں کے اندر اناج ہے غیر ضروری، اس کو مت نکالو، اس کی حفاظت رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تدبیر، یہ ہے پلاننگ۔ حدیث میں آتا ہے تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ آدمی پلاننگ کرے۔ یہ نبی و نبوت کی زندگی یہ سکھاتی ہے آدمی پلاننگ کے ساتھ چلے۔ اور خاص طور پر جو ہے نا، اب دیکھیں نوجوانوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ جاب لگتی ہے شروع میں تو ماشاءاللہ شوق ہوتا ہے، اچانک جو ہے نا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ بھائی ابھی محنت کرنے کے دن ہیں، محنت کرو، سیونگ کرو، کفایت شعاری کرو، ذرا بڑے ہوں گے 50 کے بعد، آفٹر 50 مزے کرو۔ لیکن اسی وقت ہی ہاتھ کھل جائے، کفایت شعاری زندگی سے نکل جائے، پھر آدمی جو ہے نا کچھ حالات بدلیں تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ زندگی کی اسی حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحت کے زمانے میں، قیام کے زمانے میں، گھر میں رہنے کے زمانے میں کوئی عمل کرتا ہے اور سفر میں اور بیماری میں وہ عمل چھوٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کیے بغیر بھی اللہ اجر دیتے ہیں۔ تو آدمی پلان کرے، بھئی اب اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں ابھی تہجد پڑھوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ابھی فلاں عمل کروں۔ جب بیماری کا زمانہ آئے گا بغیر کیے اللہ خود دیں گے، بڑھاپے کا زمانہ آئے گا خود بخود اللہ بغیر کیے دیں گے۔ اسی کو جملہ فرمایا، خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے پلاننگ کر لو۔ آج ہم اس کو جو ہے، ہم اس کے بارے میں نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت ضروری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کتنا مخلصانہ، کتنا خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے 7 9 سال 10 سال میں جیل میں رہا، اب یہ لوگ پریشان ہو کر آئے ہیں میرے پاس، نہیں بھائی چھوڑو، یہ اللہ کے بندے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ ان کو میں ان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ گھوڑا خریدے، گھوڑا بیچنے والا مجبوری میں آ کر 300 درہم میں بیچ رہا تھا، اور حضرت جریر یمن کے شہزادے تھے، گھوڑوں کی نسل سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، اس کی قیمت اور زیادہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے 400 میں دیتا ہوں۔ کہا نہیں یہ اور اچھی نسل کا ہے، تو 400 بہت کم بیچ رہا ہے۔ کہا میں 500 میں بیچتا ہوں۔ کہا نہیں ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ کہا حضرت کتنے میں؟ یہ گھوڑے کی اصل قیمت 600 درہم ہے، 600 درہم میں دے کر لے کے آئے، وہ 300 دے رہا تھا۔ تو ان کے ساتھ جو تھے کہنے کہ حضرت وہ جب 300 میں دے رہا تھا آپ 600 میں کیوں خریدے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے کر بیعت کی تھی، النصح لکل مسلم، ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ اگر میں 300 میں لے کے آتا، اپنا بھلا چاہتا، میں تو اس کا حق ادا کیا۔ یہ ہے دین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ذرا برابر بھی ان کے جذبات غصے سے، انتقام سے پاک صاف۔ پہلے تو خواب کی تعبیر بیان کر دیے، 7 سال زبردست بارشیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد 7 سال زبردست قحط آئے گا۔ ان دو کے درمیان تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب 7 سال کی بارشوں میں اناج خوب اگے گا تو اس اناج کو تم جو ہے نا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، سیونگ کرنا، سٹور کر لینا۔ سٹور سوچو، اللہ یہ نبی اگر یہ مشورہ دے رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، ان سے بڑا توکل والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سوچیں کیا ہماری پلاننگ کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ وہ جب تک وہ اناج اس کے اندر رہے گا اس وقت تک وہ جو ہے اناج محفوظ رہے گا، جب تک وہ خوشے میں اور ابالی میں رہے گا۔ اور جب 7 سال، وہی ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، آئیں گے سخت قحط کے 7 سال، تو کیا کریں؟ یأکلنا ما قدمتم لہن، اب کھائیں اس میں سے جو تم نے جمع کیا ہے، ہاں لیکن پورا ختم مت کریں، تھوڑا کچھ اناج بچائیں تاکہ تمہیں دوبارہ بونے کے لیے بھی کچھ بیج رہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ پوری بات حضرت نے بتا دی۔
ان دو کے درمیان یہ تدبیر بتا دی کہ دیکھو کیا ہے، ما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کچھ تم اس سے حاصل کرو پورا استعمال مت کرو، بلکہ اس کو اس کے خوشے میں ذرا رہنے دو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر بڑا بہترین ہے، حضرت نے یہ خواب کی تعبیر کیسے دی؟ خواب کی تعبیر جو ہے کوئی فن نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کوئی کتاب دیکھ کر کوئی، یہ تو یوں سمجھیے کہ خدا داد صلاحیت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے تقوی پر، اس کی سچائی پر وہ علم اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کی عطا فرمایا۔ لیکن پھر بھی جو ہے ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے درس میں خواب کی تعبیریں کئی میں نے بتائیں کہ ایک شخص نے اذان دی تو ابن سیرین نے کہا اس کو پکڑو یہ چور ہے۔ ایک شخص نے خواب میں اذان دی، حضرت میں نے اذان دی، کہا یہ حج کرے گا۔ شاگرد پریشان ہو گئے، حضرت ایک کو چور بنا دیا اور ایک کو حج میں بھیج دیا آپ نے۔ کہنے لگے کہ نہیں، کیوں خواب کا تعلق آدمی کے چہرے سے ہوتا ہے، خواب کا تعلق موسم سے ہوتا ہے، خواب کا تعلق کئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر کیسے دی؟ بڑی بہترین بات علماء نے لکھی ہے، کسی بھی ملک کے اکانومی کی، معاش کی جو بنیاد ہے، اگر ہم دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک جانور ہے اور دوسرا زراعت ہے نہیں ہے؟ آپ پورے اکانومی کو اگر دیکھ لیں، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اور دوسرا جانور ہیں، اور جانور کیا ہے؟ اس کا گوشت، اس کا دودھ، اس کا جو ہے اس کا چمڑا، یہ سب کام آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی اور یہ دونوں دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ گائے پتلی ہو گئی اور وہ بالیاں خشک ہو گئی۔ گائے پتلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھاس نہیں ملا، گھاس سوکھی اس لیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے 7 سال موٹی گائیں کا مطلب زبردست بارش ہوگی، وہ بارش زبردست جو ہے نا خوب اغلہ اگائے گی، پھر اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے گائے دبلی اور پھر وہ اناج کیا ہو جائیں گی، اس کی بالیاں خشک ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے انہوں نے اس کا اندازہ لگا کر یہ تعبیر پیش کی۔ تو بہرکیف یہ حضرت نے فرمایا، پھر اس کے بعد خوشخبری سنائی، ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ 7 سال اچھے، 7 سال قحط کے، 15واں سال کیسے ہوگا؟ 15واں سال بتا رہے ہیں، ثم یأتی من بعد ذلك عام، ان 14 سالوں کے بعد پھر ایک سال آئے گا، وہ 15واں سال ہوگا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو بارشیں ملیں گی، وفیہ یعصرون، اتنے پھل پیدا ہوں گے کہ اس کا جوس نچوڑتے رہو گے، ہے نا؟ جوس نچوڑنا، پھل خوب اس کی پیداوار ہوگی۔ یہ حضرت نے کہاں سے بتایا؟ ایک سوال ہے۔ یہ بڑی بہترین بات اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ بتا رہے ہیں۔ ایک قوم 7 سال بڑے اچھے حالات میں گزرے گی، پھر 7 سال زبردست قحط میں آئیں گی، قحط کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ حالات کو بدلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے قحط کے، تنگحالی کے، بدحالی کے نہیں رہتے، حالات بدلیں گے، وقت گزر جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام، اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ایک سال ایسا آئے گا اس کے بعد جس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور خوب پھلوں کی پیداوار ہوگی، جس کی وجہ سے خوب کیا ہوگا؟ جوس ملے گا، نچوڑیں گے جوس۔ یہ خواب کی تعبیر لے کر جو ہے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنا۔ اللہ اکبر! ہمارے ملک میں، ہماری کمیونٹی میں، جیل میں ایسے بھی لوگ ہیں، ان کے علم کا یہ حال ہے تو ان کے عمل کا کیا حال ہوگا؟ بادشاہ جانتا تھا، کیونکہ میری کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو 7 سال کا بجٹ 14 سال تو کیا 7 سال چلانا بھی مشکل ہے۔ 7 سال کا بجٹ 14 سال کہاں سے چلائیں گے؟ 7 سال چلا لیں گے تو یہ غنیمت ہے۔ کہا نہیں، یہ میرے درباریوں میں ایک بھی اس لائق نہیں ہے۔ کہنے لگے ان کو بلاؤ۔ وقال الملک، اب بادشاہ فیصلہ کرتا ہے، تونی بھی، لے آئیے ان کو۔ یہ دوسرا رکو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، آپ سب لوگ اگر ٹرکی نہیں کھائیں گے تو پڑھیں گے۔
تو بہرحال یہ جو کچھ آیات ہیں اس میں سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ حضرت یعنی خواب جو ہے کوئی بھی آدمی خواب کیسا بھی دیکھ سکتا ہے، جو اصل سبق حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا ہے، ان کے ظرف کا ہے، یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے، یہ چیز ہمیں زندگی میں لینا ہے۔ ذرا برابر بھی شکوہ، شکایت، غصہ، انتقام کا جذبہ نہیں، دونوں جگہ پر۔ ایک حکومت، لوگ قحط میں مبتلا ہیں، اس وقت بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ فرد جو قیدی بھول گیا تھا، اس کی وجہ سے 7-9 سال جیل میں رہے، اس سے بھی بدلہ لے سکتے تھے، اس کو بھی درگزر کر دیا، وہاں بھی درگزر کر کے سیدھے اور بات کی تو بڑے ٹھوس طریقے سے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سبق ان آیتوں میں یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ لوگ جب اپنا مسئلہ لے کر آئیں تو جواب صرف جواب نہیں، جواب کے ساتھ سلوشن بھی بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ناجائز ہے، یہ حرام ہے لیکن حلال کیا ہے یہ بھی تو بتائیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی اپنے اس لیے بچے بھی گھر میں کوئی سوال کرتے ہیں، سوال پر جواب نہیں ہونا چاہیے، جواب کے ساتھ اس کا حل بھی بتانا چاہیے، دیکھو یہ حل ہے، یہ چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ آیا قحط کا، حضرت نے سنا دیا، دیکھو بھئی یہ تعبیر ہے، لیکن تعبیر کے ساتھ یہ سلوشن ہے، یہ تدبیر ہے، یہ پلاننگ ہے، اور یہ چیز توکل کے خلاف نہیں بلکہ یہ توکل کے عین مترادف ہے۔ ہم عام طور پر اس کو جو ہے دینداری نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بے کہ اس طرح نہیں، اس طرح یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سبق ہے۔ توکل اسی کا نام ہے کہ آدمی پوری پلاننگ، تدبیر، اسباب اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا رکوع، اگلی آیتیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل رہے ہیں تو کن شرائط کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور نکلنے کے بعد اس مصر کے جو حالات تھے ان کو کیسے سنبھالا۔ آپ غور کریں، اللہ کا جو علم ہے، یہ علم، اس کی خصوصیت، اس کی صفت یہ ہے کہ العلم یعلو، علم غالب رہتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، اور ہر زمانے کا جو علم ہوتا نا، جو فنون ہوتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم لاتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو علم تھا لوگوں کے پاس، وہ فصاحت اور بلاغت تھی نا، ان کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر ناز تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا کلام اتارا، ظاہر سی بات ہے کمیونٹی میں جب وہ علم پیش کیے تو سب لوگ آپ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیے، جھک گئے آپ کے سامنے۔ علم کے اندر یہ خصوصیت ہے، ایک آیت جیسی نہیں لا سکے، سورہ کوثر جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کا اس زمانے کا علم تھا، وہ علم لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بڑا علم عطا فرمایا۔ آپ ہر دیکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیسن کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ یہ اگر ہم دیکھیں، یہ ہندوستان، پاکستان جو ہمارا بر صغیر ہے، وہاں پہ جو اسلام پھیلا، اس میں سب سے بڑی محنت وہ صوفیاء کرام کی ہے، مشائخ کی ہے۔ اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی اصل میں یہ لوگ آ کر جو ہے نا، وہاں اس ماحول میں ایک علم چل رہا تھا، نجومیوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس، کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ حضرات آئے مختلف علاقوں سے سفر کر کے، اور انہوں نے اس علم کو پیش کیا جس کی وجہ سے وہ چیز دبی، اور یہ ان چیزوں کو اللہ نے غالب کیا۔ تو یہاں بھی دیکھیں، بادشاہ دیکھ رہا ہے، یہ میرے پاس جتنے دائیں بائیں ہیں، ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے قحط کو دور کر سکیں، کیا کریں؟ وہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس وہ علم ہے، ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، بھئی لاؤ، بھئی جہاں سے بھی ہو، ہمیں کیا ہے، لاؤ ان کو لاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ علم کے اندر اتنی تاثیر، اتنی قوت ہے کہ یہ مسائل کے حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بہت چھوٹا سا جملہ بار بار ہم کہتے ہیں،
قرآن ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے، اور نبی جو ہے حالات سے واقف رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بس کرنے والے اللہ ہیں، جو ہوگا اسے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا بھی قحط آ رہا ہے، اور اس قحط کو دور کرنے کا یہ سسٹم ہے، اور آگے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سنبھالا، اور سنبھال کر وہ 7 سال کے غلے کو 14 سال میں تقسیم کروایا۔ اور وہ قحط صرف ملک تک نہیں تھا، ہم آگے پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط میں پریشان ہو کر وہ پیالہ لے کر آئے تھے، آئے جینا ببضاعت مزجات، ہم آئے ہیں آپ کے پاس کچھ صدقہ لینے کے لیے، صدقہ دیجیے۔ تو یہ قحط مصر، سوڈان، یہ ہم اس کا میپ دیکھیں، مصر کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے نا جتنے بھی اطراف کے ممالک ہیں، وہ سارے ممالک کے اندر یہ قحط پھیلا ہوا تھا، اور یہ سارا قحط دور ہوا ہے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جو علم دیا اس علم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کے علم کی، قرآن پاک کے علم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ یہ علم جب حقیقت کے ساتھ ہم سیکھنا، ہاں اپنے بچوں کو سکھانا کہ بھی حقیقت کے ساتھ، صرف کہ بھی کہ یہ ہے کیا، جب اس کی گہرائی کا علم سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔